السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بلا تعطل ملتی رہیں۔ جی خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کے خد و خال جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سیاسی حالات بیچ میں اتنی تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں کہ چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ اس پر بول دیا جائے۔ بڑا انٹرسٹنگ موو تھا پی ڈی ایم کا جب یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا اور پھر جتوا بھی لیا گیا۔ تو کنگریچولیشنز ٹو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی۔ اب میں اس میں جائزہ لوں گا کہ ایکچولی یہ سب سیاست ہوئی کیا اور کھیلی کیا گئی۔ جیسا کہ بہت سے تجزیوں میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ پی ڈی ایم اور مقتدر طاقتوں کے درمیان بہت سے معاملات میں چونکہ دوریاں بہت بڑھ چکی تھیں اور تحریک جو ہے وہ پی ڈی ایم کی چلنا سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی اور ایک ایکسٹریم کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک بیچ میں پیپلز پارٹی نے ایک ٹوٹل یو ٹرن لیا اور پوری پی ڈی ایم کی تحریک کو بجائے جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف جانے کے اور استعفوں کی طرف جانے کے، نہ صرف یہ کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے پر بھی مجبور کر دیا بلکہ سینٹ کے الیکشن میں بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم نے حصہ لیا۔ اور زرداری صاحب نے کمال ہوشیاری سے اپنے پتے کھیلتے ہوئے یوسف رضا گیلانی جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے عدالت میں جا کر نااہل کروا کر وزارت عظمیٰ سے باہر نکالا تھا، انہی یوسف رضا گیلانی کو زرداری صاحب نے کمال جو ہے وہ ہوشیاری سے نون کے ہی ووٹوں سے سینیٹر بھی منتخب کروا لیا۔ تو جناب ہوا کچھ یوں کہ ضمنی انتخابات میں مقتدر حلقے یا طاقتیں جو ہیں انہوں نے اپنی غیر جانبداری شو کی اور پی ڈی ایم مقتدر حلقوں کے درمیان زرداری صاحب جو ہے اس وقت ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سی بی ایمز یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر ضمنی انتخابات میں تمام تر ریاستی مداخلت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور ایک اوپن فیلڈ دی گئی کہ جس طرح چاہیں حکومت اور اپوزیشن ان الیکشنز کو لڑیں۔ جیسے ہوئے وہ آپ سب نے دیکھ لیا، اس پر مزید رائے زنی نہیں کروں گا۔ دوسرا تھا سینٹ کا الیکشن۔ سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے جو گارنٹیز مانگی تھیں، ان گارنٹیز میں یوسف رضا گیلانی کا سینیٹر منتخب ہونا ہی صرف جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اگلی نظریں چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر ہیں۔ زرداری صاحب نے اپنے پتے نہایت عقل مندی سے کھیلے اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ بہرحال سینیٹر منتخب ہو گئے اور اب اگلا مرحلہ چیئرمین سینٹ کی نشست کا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی نشست کو اس نشست پر لا کر جتوانے کے پیچھے زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو کیسے قائل کیا، وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ زرداری صاحب نے لانگ مارچ اور استعفوں کی کہانی کو عدم اعتماد کی طرف موڑا اور عدم اعتماد کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد سے سینٹ کی نشست پی ڈی ایم ون کر کے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا لالچ تھا ان ہاؤس تبدیلی کا اور عمران خان کو نکالنے کا۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کسی بھی طرح عمران خان کو ایک دن بھی اقتدار میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور نکالنے کے خواہاں ہیں، جبکہ زرداری صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے پتے جو ہے وہ آرام سے کھیلتے ہیں اور وقت آنے پر کھیلتے ہیں، ان کو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس جھانسے میں آ گئی اور زرداری صاحب نے ان سی بی ایمز کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے سیٹ جیت لی اور اس کے بعد ایک واضح امکان تھا کہ اب پی ڈی ایم کا اگلا موو جو ہے وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا ہوگا۔ یہاں پہ گیم میں بڑا زبردست ٹوسٹ آیا اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ جو گیم پی ڈی ایم نے کھیلنی تھی عمران خان نے وہ فوراً ہی الٹ اور پلٹ دی اور خود ہی ایوان سے اعتماد کے ووٹ لینے کا اعلان کر دیا۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک لحاظ سے تو یہ خطرناک موو تھا کہ اگر
پی ٹی آئی کے ناراض ارکان اور کچھ اتحادی اس موقع پر جو ہے وہ چاہتے تو عمران خان کی حکومت کو ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا ہونا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ جب کسی حکومت کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے کافی ورک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک متبادل سیٹ اپ بھی لانا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر سے، اور پی ڈی ایم ابھی کسی متبادل سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ نہ ہی اپنی بحث کر سکی تھی، نہ ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکی تھی۔ عمران خان نے جو ہے ان کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ دوبارہ ری گروپ ہوں اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک لائیں۔ اس سے پہلے ہی عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد عمران خان اب 6 مہینے تک کسی بھی عدم اعتماد کی تحریک سے محفوظ ہیں، کیونکہ اب قانونی اور آئینی طور پر ان کے خلاف 6 مہینے سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل نہیں کی جا سکتی۔ تو انہوں نے عمران خان نے یہ چال چل کے اپوزیشن کو جو ہے وہ بیسیکلی ناک آؤٹ کر دیا۔ اب اپوزیشن چاہے پارلیمنٹ میں آتی چاہے نہ آتی، کیونکہ وہ آ بھی جاتے تو ظاہر ہے ان سب کا ووٹ جو عمران خان کے حق میں نہیں گنا جانا تھا۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ 178 جو عمران خان کو ووٹ ملے، باقی تمام ووٹ ان کے خلاف تھے جو کہ بائیکاٹ کر کے باہر رہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، عمران خان نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جہاں پہ انہیں سینٹ کے انتخابات میں ایک ہزیمت اٹھانی پڑی کہ وہ حفیظ شیخ کو جو ہے وہ جتوا نہیں سکے۔ یہاں میں ایک چیز کلیئر کر دوں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے نمائندے تھے اور ان کے امیدوار تھے۔ تو نہیں جناب، میرا خیال اس سے اس دفعہ بالکل مختلف ہے۔ اس دفعہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے امیدوار تھے اور ان کو بآسانی جتوا لیا گیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے عہدے تک بھی پہنچیں گے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں اگر یہ پیپلز پارٹی اور مقتدر حلقوں کے تعلقات اسی طرح خوشگوار رہے تو کبھی اور غالب امکان ہے کہ الوی صاحب کسی بنیاد پر جو ہے وہ گھر چلے جائیں اور صدارت کا عہدہ یوسف رضا گیلانی کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ عین ممکن ہے، اس وقت تک کہ گیم پلان کا حصہ ہے، لیکن سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کل کو حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ ابھی تک کے حالات کے مطابق یہی نظر آ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نہ صرف یہ کہ سینٹ کا انتخاب بھی جیت جائیں گے اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیت جائیں گے، اور کل کلاں کو وہ صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان بھی نظر آ سکتے ہیں۔ کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ زرداری صاحب نے نہ صرف یہ کہ وہ یوسف رضا گیلانی جس کو نون لیگ نے بے عزت کر کے نااہل کر کے حکومت سے نکالا تھا، انہی کے ووٹوں سے انہی کے سر پر بٹھا کر یوسف رضا گیلانی کو ایوان میں لے کر آئے۔ زرداری صاحب کی کامیابی، اگر وہ چیئرمین سینٹ بنوا لیتے ہیں تو یہ ایک اور بڑی کامیابی، اور اگر کل کو گیلانی صاحب صدر پاکستان بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ نون لیگ کو اس میں کیا ملا؟ نون لیگ کو 18 مارچ کو ڈسکا کی سیٹ واپس کر دی جائے گی، اور اپنی ہی سیٹ کو دوبارہ جیتنے پر نون لیگ شادیانے بجا لے گی، اور جس قسم کی سیاست نون لیگ کر رہی ہے اور جو وزڈم اس کی لیڈرشپ میں اس وقت ہے، ان کی یہی کامیابی بنتی ہے۔ عمران خان صاحب سینٹ میں بحیثیت مجموعی تو کامیابی لے گئے، اور اگر کوئی سینٹ کے انتخابات کو خان صاحب کی ہار سے تعبیر کرتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، کیونکہ 5 سیٹیں نون لیگ نے لی ہیں، جبکہ خان صاحب نے جو ہے وہ ایک اکثریتی جماعت کے طور پر جو ہے وہ سینٹ میں سامنے آئے ہیں، 18 سیٹیں انہوں نے نکالی ہیں۔ اور مریم صاحبہ کا یہ بیان کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ صرف 5 سیٹوں پر چلا، وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اس کا کریڈٹ بھی پرویز الہی کو جاتا ہے، جبکہ 18 سیٹیں نون لیگ نے نکالی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ قابل ذکر تعداد نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو عمران خان کو بحیثیت مجموعی سینٹ میں واحد اکثریتی پارٹی ہونے کا اعزاز تو حاصل ہو گیا ہے، لیکن اگر چیئرمین سینٹ منتخب نہیں کروا سکتے تو یہ پی ڈی آئی کی ایک ناکامی ہوگی یا ان کی ایک ہار تصور ہوگی۔ جیسا کہ بتایا کہ نون لیگ کے ہاتھ میں اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں اس ساری کہانی میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میلہ زرداری صاحب نے لوٹا ہے یا پی ٹی آئی نے۔
اب رہ گیا عدم اعتماد. تو اب اگر پی ڈی ایم زرداری صاحب کو کہے گی کہ جی ہم نے تو جس وجہ سے آپ کا بندہ جتوایا تھا وہ سب کچھ کیا تھا تو عدم اعتماد، تو اب عدم اعتماد کہاں سے آئے؟ وہ تو خان صاحب نے جو ہے وہ کہانی پلٹ دیا، وہ 6 مہینے کے لیے محفوظ ہیں عدم اعتماد سے. اب آتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کیا دوبارہ لانگ مارچ کی طرف جا سکتی ہے؟ تو یہ بھی خام خیالی ہے. تاریخوں کو، دنوں کو، مہینوں کو ذہن میں رکھیں. مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اسلام آباد میں 23 مارچ کی پریڈ کی تیاریاں جاری ہیں. یہ ریاستی طور پر پاکستان کے لیے ایک وقار کی علامت دن ہے. 23 مارچ تک کسی صورت کوئی سیاسی جماعت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اجازت بھی نہیں ملے گی. 23 مارچ کے بعد کم از کم ایک ہفتہ 23 مارچ پریڈ گراؤنڈ کو خالی کرنے میں اور ڈی موبلائز ہونے میں لگتا ہے. تو یعنی کہ 30-31 مارچ تک تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا. 12 ربیع الاول سے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے. تو رمضان میں تو کوئی تحریک پاکستان میں نہ کبھی پہلے چلی ہے نہ چل سکتی ہے. رمضان المبارک کا اختتام گرمیوں کے شدید موسم سے ہوگا، اور گرمی کی شدت ایک بار پھر جو ہے وہ شاید رات کے جلسوں کو تو جو ہے رونق عوام بخش سکیں گے، لیکن ایک لانگ مارچ اور ایک اتنی اس میں کرنا شاید ممکن نہ رہے. تو عملی طور پر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. زرداری صاحب ایک دفعہ پھر ہاتھ کر گئے ہیں. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں یہاں پہ صرف تجزیہ پیش کر رہا ہوں. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر میں زرداری صاحب کی جیت یا پی ٹی آئی کی جیت یا کسی اور کی جیت یا ہار کا ذکر کر رہا ہوں تو اس میں میری کسی خواہش یا میری ایفیلیشن کا تعلق ہے. یہ ایک تجزیہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کمنٹیٹر کرکٹ میچ کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. اگر ایک شاٹ بہت اچھی لگتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹیم کے پلیئر کی طرف سے ہو، اس کی وہ داد دے دیتے ہیں، تعریف کر دیتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اس میچ میں کسی نے کچھ کہیں اچھا باؤنسر کرایا، کسی نے کوئی اچھا کور ڈرائیو کھیل دیا، تو جس نے جو کھیلا، جو کیچ دے دیا کسی نے چھکا مار دیا اور کسی نے چوکا مار دیا، اس کی ایز اے کمنٹیٹر میں نے تعریف کر دی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اگلی میری ویڈیو کا جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ ایک متبادل سیاسی نظام جو ہے اس کے خد و خال بیان کرنا ہوگا. بہت شکریہ. اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. اگر آپ کو میری باتوں سے اختلاف اور میرے تجزیے سے اختلاف ہے تو مجھے آپ کی اختلافی رائے کا بھی انتظار رہے گا، کیونکہ یہ آپ کا جمہوری حق ہے اور میں آپ کے اس جمہوری حق کا ہمیشہ تحفظ کروں گا کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنے دائیں بائیں، اپنے گھر والوں، اہل خانہ، دوستوں کا خیال رکھیے گا. خدا آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.